عرب کے ایک قبیلے میں غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس عورت نے سنا کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ تو اس عورت کے دل میں یہ چاہ آئی اور اس نے بھی وہ سورۃ فاتحہ کسی شخص سے سیکھ لی۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر بھی اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب اور حکیم نے تو اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کی، اس کا پانی پلایا تو وہ دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کی بیوی سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، تم یہ کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ورنہ وہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا اور اسی وجہ سے وہ اس سے نفرت کرنے لگا۔ ایک دفعہ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت اس نے اپنا جوتا پہنا، اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر وہ خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی اور قرض دار ہو گئی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ کا ورد اعتماد اور یقین سے کرتی رہی۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ دنوں کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے شوہر کا دوست اس کا کاروبار سنبھالنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے دوست کے شوہر کو جب خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا، جو پریشانی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب اس کی دوست نے سنا تو اس نے پوچھا کہ یہ کوئی منتر ہے جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، مجھے بھی سکھا دیجئے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی، اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا دوستو آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں کتنی برکت ہے۔ ایک سورت کے پڑھنے سے ایک عورت کا بچہ ٹھیک ہو گیا، اس کا کاروبار بھی سنبھل گیا اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے واقعات اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔